ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ آج ہم آسان صرف حصہ اول میں سے 15واں سبق پڑھیں گے، جس میں ہے گردان امر حاضر معروف۔ اس سے پہلے آپ نے لام تاکید بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کی گردان پڑھے، اور اب پڑھیں گے امر حاضر معروف کی گردان۔ کیا ہے گردان؟ افعل کر تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر۔ افعلا کرو تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ افعلوا کرو تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ افعلی کر تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ افعلا کرو تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ افعلنا کرو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ یہ تو ہو گئی امر حاضر معروف کی گردان۔ ان کے بعد ان کے قاعدے کو دیکھیے۔ کیا ہے قاعدہ؟ امر حاضر معروف بنانے کا قاعدہ: مضارع کے صیغہ واحد مذکر حاضر سے علامت مضارع کو دور کرو۔ پھر دیکھو بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک، اگر متحرک ہو تو کچھ نہ بڑھاؤ، اور اگر ساکن ہو تو عین کلمہ کی حرکت دیکھو، اس پر فتح یا کسرہ ہو تو شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھاؤ، اور اگر ضمہ ہو تو حمزہ وصل مضموم بڑھاؤ، اور آخر میں اگر حرف علت ہو تو اس کو گراؤ، ورنہ آخر کو ساکن کر دو۔ جیسے تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع، تنصر سے انصر، تعید سے عید، ترمی سے ارمی، تخشا سے اکشا، اور تدعو سے ادعو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ مضارع کے صیغہ واحد مذکر حاضر سے علامت مضارع کو دور کرو۔ تو مضارع کا صیغہ کیا ہے امر حاضر کا؟ تفعلوا، تفعلوا۔ تو کہہ رہے ہیں ان سے علامت مضارع کو دور کرو۔ تو یاد رکھیے علامت مضارع 4 ہیں: تا، یا، الف، نون۔ تفعلوا میں تا، یفعلوا میں یا، افعلوا میں الف، اور نفعلوا میں نون۔ تو کہہ رہے ہیں ان سے علامت مضارع کو دور کرو۔ تو جب ہم ان کی علامت مضارع تا کو دور کرتے ہیں تو کیا بچ جاتا ہے؟ فا، عین، لام۔ کیا بچ جائے گا؟ فا، عین، لام۔ پھر کہہ رہے ہیں بعد والے کو دیکھو، ساکن ہے یا متحرک، اگر متحرک ہے تو کچھ نہ بڑھاؤ۔ جب ہم تا کے بعد والے حرف کو دیکھتے ہیں تو یہ فا ہے، تو فا کیا ہے؟ ساکن ہے۔ تو اگر اس پہ متحرک یعنی زبر یا زیر پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں زبر یا زیر یا پیش ہو تو ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، لیکن یہ ساکن ہے تو کہہ رہے ہیں اگر ساکن ہو تو ان کے بعد والے حرف کو دیکھو۔ تو ہم ان کے بعد والے حرف کو دیکھتے ہیں تو کیا ہے؟ عین کلمہ کے اوپر زبر ہے۔ تو اب قاعدہ کیا پڑھیں؟ اگر عین کلمہ پر فتح یا کسرہ ہو تو ان کے شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھاؤ۔ تو عین کلمہ پر فتح یعنی زبر ہے تو ان کے شروع میں ہم حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے، اور اگر عین کلمہ پر پیش ہوتا تو ہم ان کے شروع میں حمزہ وصل مضموم بڑھاتے، تو لیکن زبر ہے تو ہم ان کے شروع میں حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے۔ پھر کہہ رہے ہیں آخر والے حرف کو دیکھو، اگر حرف علت ہو تو ان کو گرا دو۔ حرف علت 3 ہے: الف، واو، یا۔ تو ان تینوں میں سے کوئی حروف نہیں ہے تو ہم اس میں سے نہیں گرائیں گے۔ اگر حرف علت نہ ہو تو آخر والے حرف کو ساکن کر دو۔ تو کیا ہو گیا؟ افعل، تفعلوا سے افعل۔ اسی طرح تضرب سے اضرب، تضرب جیسے تا کو ہم حذف کرتے ہیں تو ذات جو ہے وہ ساکن ہے، پھر ان کے عین کلمہ کو دیکھیں گے تو ان کے عین کلمہ کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، جن کو آسان صرف کی زبان میں کہتے ہیں کسرہ۔ تو ان کے شروع میں ہم حمزہ وصل مکسور بڑھائیں گے اور آخر کو ساکن کر دیں گے، جیسے تضرب سے اضرب، تسمع سے اسمع، تنصر سے انصر۔ تو اسی طرح ہم ساتھ میں عین کلمہ کو دیکھتے ہیں، اس میں عین کلمہ کیا ہے؟ صاد ہے تو ان پر پیش ہے تو ہم ان کے شروع میں حمزہ وصل مضموم بڑھائیں گے، تو جیسے تنصر سے انصر، تعید سے عید۔ تا کو جب ان کے علامت مضارع کو دور کرتے ہیں، علامت مضارع کیا ہے؟ تا، اس کو دور کرتے ہیں تو عین بچتا ہے تو ان پر کیا حرکت یعنی زیر ہے، تو ہم ان کے حال پر چھوڑ دیں گے، تو کیا ہو جائے گا؟ تعید سے عید۔ اسی طرح ترمی سے ارمی، یعنی یا حرف علت میں سے تو ان کو ہم گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ترمی سے ارمی۔ اسی طرح تخشا سے اکشا، تدعو سے ادعو، اسی میں سے واو کو گرا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ادعو۔ پھر کہہ رہے ہیں قاعدہ: امر میں نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون جمع مؤنث یعنی نون فاعلی باقی رہتا ہے، یعنی امر میں نون اعرابی گر جاتا ہے اور نون جمع مؤنث یعنی یفعلنا اور تفعلنا کا نون باقی رہتا ہے۔ ان کے بعد کیا ہے قاعدہ؟ حمزہ وصل وہ الف ہے جو درمیان کلام میں نہ پڑھا جائے البتہ لکھا جائے، جیسے فتلوب، لکھا تو جاتا ہے حمزہ وصل لیکن ان کو پڑھا نہیں جاتا ہے، جیسے فتلوب میں جو حمزہ وصل ہے ان کو لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا ہے۔ ان کے بعد نوٹ ہے: امر حاضر معروف کے صرف 6 صیغے آتے ہیں اور یہی اصلی امر ہے، یعنی امر کے 6 صیغے ہی اصل ہوتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی ہیں لیکن اصلی 6 ہی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں۔
جب تک کے لیے آپ اگر کوئی اس میں دقت یا پریشانی آپ کو ہوتی ہے تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے آپ کو سمجھانے کی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔